الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لیول 1 ہے اور سبق نمبر 7 اور پارہ نمبر 2، اس کے صفحہ نمبر 11 سے 15 تک انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 204 سے لے کے آیت نمبر 229 تک انشاءاللہ، اور کورس کا تعارف پہلے گزر چکا ہے، اور یہ ہمارا صفحہ نمبر 31 ہے الحمدللہ، پارہ نمبر 2، اور اس صفحے پہ آیت نمبر 204 سے 211 ہے۔ اس صفحے کو ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں، مَن يُعْجِبُكَ، کہ جن کی اچھی لگتی ہے آپ کو، قولہ، بات اس کی، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی کے اندر، وَيُشْهِدُ اللَّهَ، اور وہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے، عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، جو اس کے دل کے اندر ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور وہ تمام جھگڑا لوؤں میں سے، جھگڑا کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا بھی ہے۔ تو اس آیت کے اندر منافقین کی کچھ نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اور اس سے جو اگلی آیت ہے اس کے اندر بھی، کہ منافقین جو تھے وہ ظاہری طور پر اچھی باتیں کرنے والے تھے، لیکن حقیقت میں سخت جھگڑالو تھے، اسلام کے خلاف تھے اور اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہے کہ دنیا کی زندگی کے اندر آپ کو اس کی بات بڑی اچھی لگتی ہے، کہ وہ دنیا کی زندگی کے متعلق بڑی اس کو معلومات ہیں، بڑی فصیح و بلیغ زبان سے وہ بات کرے گا کہ انسان حیران رہ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کے حالات کو جانتے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو جھوٹا گواہ بناتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی جھوٹی گواہی دیتا ہے، اور کیا کہتا ہے، قسمیں کھا کھا کر اپنے ایمان کی اور اپنے اخلاص کی گواہی دیتا ہے، اور یقین دلاتا ہے کہ میں بڑا اخلاص والا ہوں، میں بڑا پکا ایمان والا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، کہ یہ سب سے زیادہ سخت جھگڑالو ہے، اور حدیث کے اندر بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الْأَلَدُّ الْخَصِمِ، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے جو برا انسان ہے وہ کون سا ہے، کہ جو انتہائی سخت جھگڑالو ہے۔ تو یہ پہلی نشانی اس منافق کی بیان ہوئی کہ اس کی جو باتیں ہیں، دنیا کی جو باتیں ہیں، بڑا اس کو علم ہے دنیا کے متعلق، اور بہت سی وہ معلومات رکھتا ہے۔ اور دوسری جو اس کی صفت بیان ہوئی اس آیت کے اندر، وہ کیا ہے کہ قسمیں کھا کھا کر اپنے ایمان اور اپنے اخلاص کا یقین دلاتا ہے۔ وَإِذَا أَوْجَبْ تَوَلَّى، جب وہ واپس جاتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے واپس پلٹتا ہے یا واپس پھرتا ہے، سعا، تو وہ کیا کرتا ہے، انتہائی دوڑ دھوپ کرتا ہے، کس چیز کے لیے، لِيُفْسِدَ فِيهَا، سعا فی الارض، وہ زمین کے اندر دوڑ دھوپ کرتا ہے، لِيُفْسِدَ فِيهَا، کس لیے، تاکہ وہ زمین کے اندر فساد مچائے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، اور تاکہ وہ ہلاک کرے، تباہ و برباد کر دے، کس چیز کو، الحرث، کھیتی کو، والنسل، اور نسل کو، کہ کھیتی کو اور مال مویشیوں کو وہ ہلاک کر دے۔ تو یہ اس کی جو ہے وہ چوتھی نشانی بیان ہوئی ہے کہ جب وہ واپس پڑتا ہے، جب مسلمانوں کے پاس سے وہ ہو کے جاتا ہے، جب مسلمانوں کے سامنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی اخلاص کی گواہی دیتا ہے اور قسمیں کھا کر اپنے آپ کو مخلص ظاہر کرتا ہے، تو جب وہ واپس پڑتا ہے تو زمین کے اندر فساد مچاتا ہے۔ تو یہ منافقین کی نشانی ہے کہ جو منافقین ہیں وہ زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں، لیکن اپنے زعم میں وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم زمین کے اندر اصلاح کرنے والے ہیں، ہم درستگی کرنے والے ہیں، ہم ٹھیک کرنے والے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر اگر دیکھا جائے تو وہ زمین کے اندر فساد پھیلانے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ لا يحب الفساد، کہ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا،
اسی طرح اللہ تعالیٰ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا. جی وَإِذَا اور جب قیلا اسے کہا جاتا ہے لہو اس کو اتق اللہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، جب اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو اخذتہ العزت بالاثم، تو اس کی عزت اسے گناہ میں پکڑے رکھتی ہے. کیا کرتا ہے کہ جب اسے کہا جاتا ہے، اس کو نصیحت کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تو نصیحت کو قبول نہیں کرتا، بلکہ اس کا جو غرور، اس کے نفس کا جو تکبر ہے اور اس کے اندر جو جاہلیت کی جو حمیت ہے، وہ اس کو اور زیادہ گناہ پہ ابھارتی ہے. وہ زیادہ اناد کے اندر آ جاتا ہے، اور زیادہ تکبر کے اندر آ جاتا ہے، گناہوں پہ اور زیادہ اڑ جاتا ہے. اور آپ دیکھتے ہوں گے بعض ایسے لوگ ہیں کہ اگر آپ ان سے کہیں کہ بھئی یہ کام نہیں کریں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں، تو وہ غصے میں آ جاتے ہیں اور مزید تکبر میں آ جاتے ہیں اور مزید گناہوں پہ اڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ رویہ انتہائی غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ فحسبہ جہنم، اس کے لیے جہنم کافی ہے، اس کے لیے جہنم کافی ہے. وبئس المہاد ولبئس المہاد، اور فرمایا کہ یہ جو جہنم ہے یہ سب سے برا ٹھکانہ ہے، انتہائی برا ٹھکانہ ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچائے. اور یہ جو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے منافق کی بیان کی ہیں، ہم اپنے آپ پہ غور کریں کہ ہم میں کوئی ایسی نشانی تو نہیں ہے کہ ہم ان بری صفات کے اندر کہیں مبتلا تو نہیں ہیں. تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا بھی بیان کیا، ان لوگوں کا تذکرہ کیا، ان لوگوں کی صفات کو بیان کیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے مَن یشری وہ ہیں کہ جو بیچ دیتے ہیں نفسہ، اپنے نفس کو، کس لیے؟ ابتغاء، چاہتے ہوئے، مرضات اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کو. کہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں، اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں. اپنا مال ہی نہیں بلکہ اپنی جان بھی اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر لگا دیتے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جانوں کو خرید لیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتے ہیں، پھر وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر وہ شہادت پاتے ہیں، اور اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان تک کو قربان کر دیتے ہیں. اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، جو ہمارے صفحہ نمبر 31 کا دوسرا حصہ ہے، موضوع نمبر 2 ہے، وہ کیا ہے کہ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لا چکے ہو، ادخلوا داخل ہو جاؤ، فی السلم، سلم میں. سلم سے کیا مراد ہے؟ سلم سے مراد اسلام ہے، اسلام. کافتن، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ آدھے داخل ہو گئے، یہ نہیں کہ اسلام کے بعض احکامات پہ عمل کیا اور بعض پہ عمل نہیں کیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ اور پوری کی پوری شریعت پہ عمل کرنے کی کوشش کرو. تو بعض لوگ نماز تو پڑھتے ہیں، روزہ تو رکھتے ہیں، لیکن عقیدے کے اندر شرک ہے. نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن تجارت جب کرتے ہیں تو تجارت کے اندر سود. اور اسی طرح نماز پڑھتے ہیں، روزہ تو رکھتے ہیں، لیکن جب فیصلہ کروانے کا معاملہ ہوتا ہے، جب اختلاف ہو جاتا ہے، تو وہ غیر اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح جب معاشرت کا معاملہ آتا ہے، جب شادی بیاہ کا معاملہ آتا ہے، جب طرز زندگی کا معاملہ آتا ہے، تو وہ غیروں کی نکالیں کرتے ہیں، وہ ہندوؤں کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، یہودا نصارہ کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو نہیں، اسلام نے جو ہمیں حکم دیا وہ کیا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ سارے کے ساتھ پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، اسلام کے سارے احکام کے ساتھ تمسک اختیار کرو. یہ نہیں کہ بعض احکام
جو اچھے لگے، جو دل کو لگے، جو آسان لگے اس پہ عمل کر لیا، اور جو احکام اسلام کے مشکل لگتے ہوں ان کو چھوڑ دیا. ایسے نہیں. اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے خطوات یعنی شیطان کے جو خطوات ہیں، جو قدم ہیں، شیطان کے قدموں پہ مت چلو، شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو. کیوں؟ انہو بے شکو، لکم تم سب کے لیے، جمع کا صیغہ ہے، لکم تمہارے لیے، عدوٌ دشمن ہے، مبین واضح کھلا. یہ جو شیطان ہے یہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ہمارا کھلم کھلا دشمن قرار دیا کہ اس سے کھلم کھلا کوئی بڑا دشمن ہمارا نہیں ہے، جو ہمارے ساتھ ہر وقت لگا ہوا ہے، جو ہر وقت ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ہمیں اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرنی ہے، اور اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ مانگیں کہ اللہ ہمیں اپنی پناہ عطا فرما. اے اللہ ہمیں شیطان مردود سے اپنی پناہ کے اندر رکھ. اے اللہ ہمیں اس کے شرور سے ہمیں بچا لے. فَإِن، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِن، پھر اگر زللتم، تم پھسل جاؤ، یعنی تم حق سے انحراف کر دو، پھسل جاؤ، یعنی فسق و فجور میں مبتلا ہو جاؤ، من بعد ما، بعد اس کے جو جاءتکم آ گئی ہیں تمہارے پاس، البینات، بینات سے کیا مراد ہے؟ واضح نشانیاں، واضح دلیلیں، جو واضح دلیلیں ہیں تمہارے پاس آ چکی ہیں. اس کے بعد بھی اگر تم پھسل جاتے ہو، تم دین سے انحراف اختیار کر دیتے ہو، تو فَاعْلَمُوا، تو جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ عزیز ہے، بڑا غالب ہے، بڑا زبردست ہے، حکیم، اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ کے سارے جو کام ہوتے ہیں وہ حکمت والے ہوتے ہیں. جی، تو اگلا ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ انتظار اللہ اور فرشتوں کا. کیا تم اللہ اور فرشتوں کا انتظار کر رہے ہو اور ایمان نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار نہیں کرتے؟ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کفار کو متنبہ کیا ہے اور تنبیہ کی ہے، اور یہ بیان کیا ہے کہ سارے کے سارے جو امور ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هل ينظرون، کیا وہ منتظر ہیں، الا، مگر، ان یأتیہم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ آ جائے ان کے پاس، فی ظلل، سائبانوں کے اندر، من الغمام، بادل کے، والملائکۃ، اور فرشتے بھی آ جائیں، وقضی، اور فیصلہ کر دیا جائے، الامر، معاملے کا، وإلی اللہ، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف، ترجع، لٹائے جاتے ہیں، الامور، سارے کے سارے جو معاملات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لٹائے جاتے ہیں. تو اس سے مراد یہ ہے کہ کیا یہ اس چیز کے منتظر ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ سائبانوں کے اندر آ جائے، بادل کے جو سائبان ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ آ جائے اور فرشتے بھی آ جائیں اور ان کا معاملہ تمام کر دیا جائے، ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے. یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بادل کے سائبان میں، اور اس سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمین پر نزول فرمائیں گے اور آئیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ کیسے آئیں گے، اس کی جو کیفیت ہے ہمیں معلوم نہیں ہے. ہمارا جو کام ہے ہم ایمان لائیں. اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی جو صفات قرآن اور حدیث کے اندر بیان ہوئی ہیں ہمیں ان پر ایمان لانا ہے. اب ان کی کیفیت کیسی ہے ہمیں اس کا علم نہیں ہے. کیفیت کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اور ہم اس کی کوئی تعویل، کوئی تشبیہ نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کیسے آئیں گے قیامت کے دن. اور آیات کے اندر بھی ذکر ہوا ہے قرآن کے اندر کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کرنے کے لیے آئیں گے. جیسے وجاء ربک والملک صفا صفا، کہ تیرا رب بھی آئے گا اور فرشتے بھی آئیں گے، صفا صفا، جو صف بنا کے، صفیں بنا کے کھڑے ہوں گے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، جتنے بھی جو معاملات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے والے ہیں. تو دیکھیے جیسے اللہ تعالیٰ ہر رات آسمانی دنیا پہ نزول فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی آئیں گے. جیسے اللہ تعالیٰ
کی شان کے لائق ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی جلال کے لائق ہے۔ تو اس میں ہم نے سوچنا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کے اندر ہم غور و فکر نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو کریشن ہے، ہم اس کے اندر ہم غور و فکر کرنا چاہیے تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو۔ جی، اس کے بعد جو خطاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ جو ہے بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے۔ اللہ نے فرمایا کہ سل بنی اسرائیل، کہ پوچھ لیں بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم، کتنی ہی ہم نے ان کو دی ہیں، من آیت بینۃ، کتنی ہی واضح نشانیاں ہم نے بنی اسرائیل کو دی ہیں، کہ ہم بنی اسرائیل کو کتنی واضح نشانیاں ہم دے چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ کتنے معجزات ہم ظاہر کر چکے ہیں، مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی تھی، جو عصا تھا، ان کا ید بیضا تھا، ان پہ جو طوفان آیا اور ٹڈی دل اللہ تعالیٰ نے ان پہ بھیجے، سمندر کا پھٹنا، اسی طرح صحرا میں بادل کا سایہ، اور اس طرح 12 چشموں کا ان کے لیے پھٹنا، اور آسمان سے من و سلوہ کا نزول۔ لیکن انہوں نے اس کے بعد کیا کیا؟ وہ ایمان لے آئے؟ نہیں، انہوں نے ایمان نہیں لایا، بلکہ اپنے کفر پہ اڑے رہے۔ انہوں نے ایمان نہیں لایا، بلکہ انہوں نے ان نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی تکبر کیا اور حق سے انحراف کیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يُبَدِّلْ، جو بھی تبدیل کر دے نعمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو تبدیل کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا کفر کر دیا جائے۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کو تبدیل کر دیتا ہے، من بعد، بعد، اس کے بعد، یعنی ما جاءت ہو، کہ جو نعمت اس کو آ چکی ہے، جاءت ہو، اس کو نعمت مل چکی ہے، اس کے پاس نعمت آ چکی ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو کیا کرتا ہے؟ بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کے ساتھ ناشکری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کے ساتھ کفر کرتا ہے۔ تو یہاں نعمت سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ نعمت سے مراد اسلام ہے، کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام جیسی عظیم نعمت سے اس کو نوازا ہے۔ اسلام جیسی عظیم نعمت اس کے سامنے واضح ہے دلائل کے ساتھ، لیکن اس کے بعد بھی وہ اس کو تبدیل کر دیتا ہے کفر کے ساتھ، یعنی کفر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت سے۔ تو جان لینا چاہیے کہ فَإِنَّ اللَّهَ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ بڑا شدید ہے عقاب میں، سزا دینے میں بڑا سخت ہے اللہ تعالیٰ۔ جی، اس کے بعد ہمارا اگلا صفحہ ہے، صفحہ نمبر 32 ہے، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا زینت والی ہے کافروں کے لیے۔ اللہ نے فرمایا کہ زُيِّنَ لِلَّذِينَ، مزین کر دی گی، خوشنما بنا دی گی، للذین، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفروا، کفر کیا، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی۔ اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے دنیا کی جو زندگی ہے وہ خوشنما بنا دی گئی ہے، اور دنیا کی زندگی کو ان کے لیے مزین کر دیا گیا۔ ان کو دنیا کی زندگی بہت بھلی لگتی ہے، بہت اچھی لگتی ہے، کہ وہ اس دنیا سے جانا نہیں چاہتے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، وَيَسْخَرُونَ، اور وہ مذاق کرتے ہیں، وہ ہنستے ہیں، وہ استہزاء کرتے ہیں، یعنی یہ کافر لوگ، کس سے؟ مِنَ الَّذِينَ، ان لوگوں سے، آمنوا، جو ایمان لائے، یعنی یہ جو کفار ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا، یہ اہل ایمان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، بلکہ اہل ایمان کو سفہاء تک کہہ دیتے ہیں کہ یہ بیوقوف ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ والذین، اور جو لوگ اتقوا، جو ڈر گئے، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، فوقہم، یہ فوق ہوں گے، ان کو فوقیت حاصل ہوگی، یہ اوپر ہوں گے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، یعنی یہ درجے کے اندر، منزلت کے اندر قیامت کے دن اونچے ہوں گے، بڑے ہوئے ہوں گے۔ کن سے؟ ان کفار سے، ان کافروں سے، کہ جو دنیا کے اندر ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یرزق، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہے، بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کے۔ یہ بڑی عظیم آیت ہے۔ اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا کہ سب سے پہلے جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا، تو آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت نوح علیہ السلام تک، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ملتی ہے، ان کا یہ قول ہے صحیح بخاری کے اندر، وہ فرماتے ہیں کہ 10 صدیاں، یعنی 1000 سال تک سارے کے سارے جو لوگ تھے وہ مسلمان تھے، وہ ایک ملت پہ تھے، وہ ایک دین پہ تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ توحید پہ تھے، ان کے اندر شرک نہیں تھا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ شیطان نے لوگوں کو گمراہ کیا،
اور شیطان نے لوگوں کو شرک کی طرف لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کان الناس امتن واحدتن، کان الناس لوگ تھے امتن واحدتن، ایک امت تھے، ایک ہی گروہ تھا جو مسلمان تھے، یعنی مسلمان ہی تھے سارے کے سارے۔ پھر کیا ہوا کہ ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا، کچھ ایمان پر قائم رہے، کچھ گمراہ ہو گئے۔ تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ فبعث اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے بھیجے النبیین، نبی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر نبیوں کی آمد کا سلسلہ شروع کیا کہ نبیوں کو بھیجنا شروع کیا تاکہ وہ لوگوں کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی فرمائیں۔ مبشرین، ان کا کام کیا تھا کہ وہ خوشخبریاں دینے والے تھے، جو نیک عمل کریں گے ان کے لیے جنت ہے۔ ومنذرین، اور ان کا دوسرا جو عمل تھا وہ ڈرانے والے تھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کفار کو، کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کریں گے، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے، ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی آمد کا جو مقصد بیان کیا، ان میں سے پہلا مقصد کیا ہے کہ وہ بشارت دینے والے تھے، خوشخبریاں دینے والے تھے اہل ایمان کو۔ اور دوسرا جو مقصد بیان کیا وہ یہ ہے کہ وہ کفار کو ڈرانے والے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ ان کو کتابیں بھی عطا فرمائیں۔ وَأَنزَلَ، اور نازل کی، مَعَهُمْ، ان کے ساتھ، الکتاب، کتابیں یا کتاب، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی جو اللہ تعالیٰ بھیجتے تھے، رسولوں کو بھیجتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو کتاب نازل کرتے تھے ان کے ساتھ، بالحق، کی حق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کتاب بھی نازل کی، کیسے؟ حق کے ساتھ۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ لِيَحْكُمَ، تاکہ وہ فیصلہ کریں، بین الناس، لوگوں کے درمیان، کس چیز میں؟ فیما، اس چیز میں، اختلافو فیہ، کہ جس میں وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ یعنی سب سے پہلے لوگ ایک امت تھے، ایک ہی جماعت تھے، ایک ہی گروہ تھا مسلمانوں کا جو توحید پرست تھے۔ تو پھر آپس میں ان کا اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، جو انبیاء ان کو نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبریاں دیتے تھے، اور جو برے عمل کرنے والے تھے، جو شرک کرنے والے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ کے وہ انبیاء ڈراتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کتابیں بھی نازل کی، کتاب کو بھی نازل کیا، اور کس مقصد کے لیے؟ تاکہ وہ انبیاء ان لوگوں کے درمیان جن میں وہ آپس میں اختلاف کرنا شروع ہو گئے تھے، مختلف ہو گئے تھے عقائد کے اندر، تاکہ وہ ان کو بیان کریں، ان کے درمیان فیصلہ کر دیں کہ یہ چیز حق ہے اور یہ چیز باطل ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، نہیں اختلاف کیا، فیہ، اس میں، ہی سے مراد یہاں جو ضمیر ہے اس سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اختلاف نہیں کیا، الا مگر، الذین، ان لوگوں نے، اوتوہ، جو دیے گئے تھے، اوتوہ، جو دیے گئے تھے وہ چیز، یعنی اس سے مراد کیا؟ تورات۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہودیوں نے اختلاف کیا، من بعد، اس کے بعد، ما جاءتہم، کہ آ گئی ان کے پاس، البینات، بینات، واضح نشانی اور واضح دلیلیں ان کے پاس آ گئی تھی۔ اس کے بعد بھی یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اختلاف کیا۔ اختلاف سے مراد کیا ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جو سبب ہے، جو وجہ ہے وہ بیان کی کہ بغیم بینہم، کہ حسد کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے، اور تکبر اور ضد کی وجہ سے، کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں کیوں آ گیا، آخری نبی بنی اسماعیل میں کیوں آ گیا، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آیا؟ تو یہودی کہتے تھے کہ سارے کے سارے انبیاء جو وہ بنی اسرائیل میں آئے ہیں، تو آخری نبی عربوں میں کیسے آ گئے ہیں؟ ہمارے اندر آنے چاہیے تھے۔ تو اس وجہ سے وہ حسد کرنا شروع ہو گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے حسد کیا اور بغض رکھا، اور تکبر اور اناد کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے بلکہ اختلاف کیا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے خود ذکر فرمایا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ ایسے جانتے تھے کہ جیسے وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فہد اللہ الذین آمنوا، فہد اللہ، پس اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، کنہیں؟ الذین، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، لما، اس چیز کی اختلافوا فیہ، کہ جس میں وہ اختلاف کرنے لگے، یعنی جس چیز کے اندر وہ اختلاف کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو پھر ہدایت عطا فرما دی۔ یہ اہل ایمان پہ اللہ تعالیٰ کا بڑا عظیم فضل ہے کہ اختلاف والی چیز کے اندر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ہدایت عطا فرما دیتے ہیں اور ان کو ثابت قدم رکھتے ہیں۔ من الحق، کی حق میں سے، یعنی حق میں سے جس چیز کے بارے میں ان لوگوں نے اختلاف کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس
اختلاف شدہ چیز میں سے حق کی طرف ہدایت عطا فرما دی اور ان کے لیے جو راستہ ہے وہ بالکل واضح کر دیا کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے اہل ایمان پہ بہت بڑا فضل ہے, صحابہ کرام پہ بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حق کی جو راہ تھی, جو حق کا جو راستہ تھا, وہ انتہائی واضح کر دیا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے گئے. واللہ, اور اللہ تعالیٰ یہدی ہدایت دیتا ہے, من یشاء, جسے چاہتا ہے, الی صراط مستقیم, صراط مستقیم کی طرف. تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے ساتھ, اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے یہ اسے ملتی ہے کہ جو ہدایت کا طلبگار بھی ہو. صفحہ نمبر 32 ہے, پارہ نمبر 2 ہے, اس کی آیت نمبر 214 ہے ہمارے سامنے کہ جنت یوں ہی نہیں ملے گی, جنت میں داخلے کے لیے آزمائش شرط ہے. دیکھیے ہم میں سے ہر ایک انسان کی آزمائش ہو رہی ہے, ہم کسی بھی حال میں ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتے ہیں. دیکھیے ہمیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا, ہمارے سامنے گناہ کی چیز آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتے ہیں کہ کیا یہ بندہ میرے سے ڈرتا ہے یا نہیں. تو آیت میں سابقہ اقوام کی حالات کا بیان ہے اور اس بات کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ قریب ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ام کیا, حسیب تم نے گمان کر لیا ہے, ان یہ کہ تدخلو, کہ تم داخل ہو جاؤ گے, الجنت, جنت کے اندر, الجنت, جنت کے اندر تم داخل ہو جاؤ گے, کیا تمہارا یہ گمان ہے. ولما, اور ابھی تک نہیں, ولما, اور ابھی تک نہیں, یأتکم, آئی تمہارے پاس, مثل الذین, مثل الذین, ان جیسی, یعنی مصائب اور مشقتیں اور تکلیفیں, خلو, جو گزر چکے, من قبلکم, تم سے پہلے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم یہ گمان رکھتے ہو, کیا یہ تم نے سمجھ لیا ہے کہ تم جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے اور تمہاری کوئی آزمائش نہیں ہوگی, تم پہ کوئی مصیبتیں اور پریشانیاں نہیں آئیں گی کہ جن سے تمہارے ایمان کا امتحان لیا جائے گا کہ تم کتنے ایمان کے ہو, تمہارے اندر ایمان کا لیول کتنا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا, بلکہ اللہ تعالیٰ آزما کے رہیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ چلے کہ کون حقیقی معنوں میں اہل ایمان میں سے ہے اور مومن ہے. جی, اللہ نے فرمایا کہ مستہم, اللہ نے فرمایا کہ چھوا ان کو چھوا, مس کہتے ہیں چھونے کو, یا مراد ہے آئیں ان کے پاس, البأساء, تنگی, والضراء, تکلیفیں. البأساء سے مراد کیا ہے, فقر و فاقہ, والضراء, اور اس سے مراد کیا ہے, جسمانی بیماریاں وغیرہ, تکلیفیں. وزلزلوا, اور وہ کیا ہوئے, انتہائی سخت طریقے سے وہ ہلا کر رکھ دیے گئے ہیں, یعنی اتنی مصائب اور اتنی پریشانی ان پہ آئی کہ وہ ہلا کر رکھ دیے گئے ہیں, حتی یہاں تک کہ یقولا, کیا اٹھے, الرسول, رسول, یہاں تک کہ جو وقت کا جو رسول تھا وہ بھی کیا اٹھا, والذین, اور جو آمنو, جو ایمان لائے, معه, اس کے ساتھ, وہ کیا اٹھے, کیا انہوں نے کہا, متی نصر اللہ, کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی, یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی. یعنی وہ عاجزی, اتنی انہوں نے عاجزی اختیار کی اور اللہ تعالیٰ سے وہ دعائیں کرنا شروع ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مدد نازل کر. اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی, یہ اس لیے نہیں کہا کہ ان کو کوئی اللہ تعالیٰ کی مدد پہ کوئی شک تھا یا کوئی وہم تھا ان کو یا کوئی شبہ تھا, نہیں, ان کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آ کر رہنی ہے. تو اتنی مصیبتیں آئیں, اتنی پریشانی آئیں کہ یہاں تک کہ وہ کیا اٹھے, رسول اور ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی تھے وہ کیا اٹھتے تھے کہ متی نصر اللہ, اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی. تو اللہ نے فرمایا کہ الا, خبردار ہو, ان نصر اللہ قریب, کہ بے شک جو اللہ تعالیٰ کی جو نصر ہے, اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ قریب ہی ہے. تو دیکھیے مدینہ میں ہجرت کے بعد جب مسلمانوں کو مشرکین, منافقین اور یہود سے سخت تکالیف پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی کے لیے یہ آیت نازل کی, اور اس آیت کے اندر ان کو تسلی دی گئی. تو وہ پکار اٹھے کہ کب اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوگی. جی, اس کے بارے میں اس کے بعد جو ہے اگلی جو ہماری آیت ہے, اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ یسألونک,
یسألونکا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ماذا ينفقون، وہ کیا خرچ کریں، ماذا ينفقون وہ کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں. تو یہ جو سوال تھا یہ شروع میں تھا کہ جب ابھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی کہ جو نفلی صدقات ہیں، جو تبرعات ہیں، وہ کہاں دیں، عطیات اور صدقات اپنے، اور کتنا خرچ کریں اور کیسے خرچ کریں اور کہاں پہ خرچ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ما انفقتم من خیر، ما جو چیز انفقتم تم خرچ کرتے ہو یا تم خرچ کرو، من خیر کسی بھی خیر میں سے، کوئی بھی اپنے مال میں سے تم جو مال خرچ کرتے ہو، فللوالدین تو والدین کے لیے، یعنی اپنے والدین کے لیے خرچ کرو، والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، والیتامى اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافر کے لیے. یعنی جو بھی تم خرچ کرنا چاہتے ہو خیر میں سے، یعنی اپنے مال میں سے، تو وہ جو مال ہے تم کہاں پہ خرچ کرو، سب سے پہلے اپنے والدین پہ، کہ والدین کا جو مقام ہے اور والدین کا جو درجہ ہے وہ بہت عظیم ہے، اور والدین کی نافرمانی اور والدین کو اذیت دینا اور ستانا یہ بڑے گناہوں میں سے ہے، کبیرہ گناہوں کے اندر یہ شمار ہوتا ہے. تو والدین کا حق بہت بڑا ہے، بہت عظیم حق ہے. تو اس لیے والدین کے حق کو سب سے پہلے ذکر کیا گیا کہ اگر جب آپ خرچ کریں، جب آپ دینا چاہیں کسی کو، تو سب سے پہلے اپنے والدین کی حاجات اور ضروریات کو سامنے رکھیں اور ان کو دیں. اس کے بعد والاقربین جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ، والیتامى اور یتیموں کو، یتامہ یتیم کی جمع، اور یتیم وہ ہوتا ہے کہ جس کا والد فوت ہو جائے اور وہ نابالغ ہو، جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو وہ یتیم نہیں رہتا. والمساکین اور مساکین کو، مساکین مسکین کی جمع ہے، اور مساکین کو دیں کہ جن کی ضروریات زیادہ ہیں اور ان کی جو آمدن ہے وہ کم ہے، ان کی آمدن جو ہے وہ ان کی ضروریات کو پورا نہیں کرتی. وابن السبیل اور مسافر، ابن السبیل کسے کہتے ہیں، مسافر کو، جو مسافر ہے اس کو بھی دیں. وما تفعلوا اور جو بھی تم کرو گے، من خیر نیکی میں سے، یعنی کوئی بھی اگر تم نیک کام کرو گے یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو گے، یا اس کے علاوہ جو عزیز و اقارب ہیں اور جو خرچ کرنے والی جگہ ہیں نیکی کی، جو بھی تم نیکی کرو گے، فإن اللہ بہ علیم تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی اس خیر سے، اس نیکی سے علیم، اللہ تعالیٰ علیم ہے یعنی خبردار ہے. اللہ تعالیٰ کو علم ہے تمہارے ایک ایک عمل کی، اللہ تعالیٰ کو خبر ہے اور اللہ تعالیٰ کو علم ہے. اس کے بعد ہمارا صفحہ نمبر 33 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے قتال کا ذکر کیا، جہاد کا ذکر کیا کہ قتال جو ہے تمہیں ناگوار گزرتا ہے اور مشکل لگتا ہے، اور ایک انسان کی ایک یعنی ایک نیچر ہے کہ لڑائی اور اس کے اندر اپنی جان کو قربان کرنا، یا اپنی مثال کے طور پہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا، یا اپنے جسم پہ زخموں کو لے لینا کہ اس کو زخم لگیں یا اس کو کوئی مشکلات پیش آئیں، تو نیچرلی ایک انسان جو ہے اس کو ناپسند کرتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ قتال تمہارے لیے ناگوار تو ہے مگر تم پہ فرض کر دیا گیا ہے، اور کراہت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کیا ہے، اور شر اور خیر کا جو علم ہے وہ صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتبہ فرض کیا گیا، لکھ دیا گیا. لفظی مطلب کیا، لکھ دیا گیا. اس سے مراد کیا ہے کہ فرض کر دیا گیا، علیکم تم پہ، یعنی تم سب پہ، القتال قتال لڑائی یعنی جہاد، تم پہ جہاد کو لکھ دیا گیا یعنی فرض کر دیا گیا. وہ اور وہ کرہن بہت ناپسندیدہ ہے، لکم تمہارے لیے، یعنی تم اس کو ناگوار تم پہ گزرتا ہے، مشکل لگتا ہے. وعسا اور ہو سکتا ہے، ان یہ کہ تکرہو تم ناگوار محسوس کرو، شیئن کسی چیز کو، وہو اور وہی چیز خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہو. تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی نیکی کا کام، کوئی عظیم عمل تم کو مشکل لگتا ہو اور تم اس کو ناگوار سمجھتے ہو، تمہارے نفس پہ وہ گراں گزرتا ہو سکتا ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہو. یعنی جہاد جو ہے جس کو تم ناگوار محسوس کرتے ہو، تمہاری جانوں پہ وہ گراں گزرتا ہے، لیکن اس کے اندر کتنے فائدے ہیں کہ اگر تم جہاد کے اندر جاؤ گے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے آؤ گے تو جنت ملے گی، شہادت ملے گی.
شہادت کے مرتبے پہ فائز ہو جاؤ گے. لیکن اگر شہادت نہیں ملتی اور شہید نہیں ہوتے اور کفار کے ساتھ جہاد کر کے جنگ کر کے واپس آتے ہو تو تمہیں کتنا اجر اور ثواب ملے گا. اللہ اکبر, کتنا اجر ہے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا. تو یہ اللہ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم ناپسند کرتے ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہارے نفسوں پہ گراں گزرتی ہو, لیکن وہی چیز تمہارے لیے بہتر ہو. پھر فرمایا کہ واسا, اور ہو سکتا ہے ان یہ کہ تحبو, تم پسند کرو شیئن کسی چیز کو, وہو, اور وہی چیز شرن, وہ شر ہو تمہارے لیے, برائی ہو اس کے اندر, تکلیف ہو, نقصان ہو, لکم تمہارے لیے. یعنی ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو, کوئی چیز تمہیں محبوب لگتی ہو, اچھی لگتی ہو, لیکن وہی چیز تمہارے حق میں بہتر نہ ہو, وہی چیز تمہارے حق میں شر ہو, برائی ہو. واللہ یعلم, اور اللہ تعالی یعلم جانتا ہے, وانتم, اور تم سب, جمع کا صیغہ ہے وانتم, اور تم لا تعلمون, تم نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تمہارا فائدہ اور تمہارا نقصان کس چیز کے اندر ہے. جی, اس کے بعد اگلی آیت ہے کہ قتال حرام مہینوں میں, یہ موضوع ہے اس آیت کا کہ حرام مہینوں میں یعنی حرمت والے مہینوں کے اندر قتال کا کیا حکم ہے. تو حرمت کے مہینوں میں جو قتال ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے, اور اسی طرح کفر کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اور مسجد حرام سے اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنا, اور شرک کرنا, یہ سب سے بڑا گناہ ہے. یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے, یعنی کفر کرنا اور مسجد حرام سے اہل ایمان کو روکنا, اور اہل ایمان کو, صحابہ کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنا, یہ حرمت والے مہینوں کے اندر قتال سے بھی بڑا گناہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یسألونک, یہ مشرکین لوگ آپ سے پوچھتے ہیں, ان الشہر الحرامی, حرمت والے مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. حرمت والے مہینوں کے بارے میں کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ سے؟ قتال فیہ, حرمت والے مہینے کے اندر لڑائی کرنا, جنگ کرنا, جہاد کرنا, اس کے متعلق وہ پوچھتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں کے اندر جی تم قتال کرتے ہو, اس کا کیا حکم ہے. تو دیکھیے حرمت والے جو مہینے ہیں وہ 4 ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کرا دیا ہے. وہ حرمت والے, ان کی حرمت ہے, ان کی تعظیم ہے, ان کی عظمت ہے, اور ان مہینوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا یہ بڑا گناہ ہے. تو وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ 3 لگاتار ہیں, ذوالقعدہ, ذوالحجہ اور محرم. یہ 3 مہینے لگاتار ہیں, اور چوتھا جو مہینہ ہے وہ رجب کا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے, قتال فیہ کبیر, کہ حرمت والے مہینے کے اندر قتال کرنا کبیر, بڑا ہے, یعنی بڑا جرم ہے, بڑا گناہ ہے. وصد عن سبیل اللہ, اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا. وکفر بہ, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا. والمسجد الحرامی, اور مسجد حرام سے روکنا. کس کو روکنا؟ یعنی یہ مشرکین مکہ کے افعال اور ان کے اعمال جو قبیح تھے, جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پہ مشتمل تھے, ان کا بیان ہو رہا ہے کہ تم مشرکین جو ہے تم یہ پوچھتے ہو, سوال پوچھتے ہو کہ حرمت والے مہینوں کے اندر قتال کا کیا حکم ہے, حالانکہ تم اپنے آپ پہ نظر دوڑاؤ, تم کون کون سے اعمال اور کون کون سے افعال سر انجام دیتے ہو, اور کتنے بڑے بڑے گناہ تم کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہو, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہو, اور مسجد حرام سے صحابہ کرام کو روکتے ہو. وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ, اور مسجد حرام سے, مسجد حرام کے رہنے والوں کو نکالنا. یعنی مشرکین مکہ نے ظلم اور ستم کر کے اور تکالیف دے کے صحابہ کو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا, اور وہ مکہ سے نکل کے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے. تو اللہ نے فرمایا کہ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ, کہ نکالنا اہلہ, ان کے اہل کا, یعنی مسجد حرام کے جو اہل ہیں, یعنی مسجد حرام کے رہنے والے, ان کو مسجد حرام سے روکنا, ان کو مسجد حرام سے نکال دینا.
مکہ سے ان کو نکال دینا، اکبر عنداللہ، یہ زیادہ بڑے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، زیادہ بڑی ہیں جرم کے اندر، والفتنۃ، اور یہ یاد رکھو کہ جو فتنہ ہے اکبر من القتل، کہ فتنہ قتل سے بھی بڑی چیز ہے۔ فتنہ سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ کفر اور شرک، کہ جس کفر اور شرک کے اندر تم مبتلا ہو، یہ کفر اور شرک یہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ جی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ قتال کرتے رہیں گے، اور پھر مرتد بنانے کے لیے کفار کا قتال، اور مرتد جو ہوتا ہے وہ واجب القتل ہے، اور اگر وہ توبہ کیے بغیر اس دنیا سے چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو ہمیشہ کے لیے اس کے لیے آگ کی وعید ہے۔ اور اسی طرح جو مومنین ہیں، جو اہل ایمان ہیں، اور جو مہاجرین ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولا یزالون، اور وہ ہمیشہ رہیں گے، یقاتلونکم، تم سے قتال کرتے رہیں گے، وہ ہمیشہ تم سے قتال کرتے رہیں گے، حتی یہاں تک کہ یردوکم، تمہیں لوٹا دیں، واپس پلٹا دیں، عن دینکم، تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر وہ کر سکیں، یعنی کہ وہ تم سے ہمیشہ قتال کرتے رہیں گے، یہ کفار اور یہ مشرکین تم سے برابر یہ لڑائی کرتے رہیں گے، جنگ کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ اگر وہ کر سکیں تو تمہیں تمہارے دین سے بھی ہٹا دیں گے، تمہیں مرتد بنا دیں، اگر ان کے بس میں چلے، اگر ان کے بس میں چلے تو تمہیں تمہارے دین سے ہٹا کے تمہیں مرتد ہی بنا دیں گے، لیکن ان کا بس نہیں چلتا، کیونکہ مومنین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ اگر مرتد کریں گے بھی تو بعض کو کریں گے، سب کو نہیں کر سکتے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مرتد کی جو سزا ہے آخرت میں وہ بیان فرمائی کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین سے مرتد ہو جاتا ہے، پھر جاتا ہے، وہ کیا، اس کی آخرت میں کیا سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَرْتَدِدْ، اور جو کوئی مرتد ہو جائے، منکم، تم میں سے، عن دینی، اپنے دین سے، فیمت، اور وہ مرے، وہ کافر، اور وہ کافر ہو، یعنی حالت کفر میں اگر وہ مر جاتا ہے، فَأُولَئِكَ، پس یہ لوگ، حبطت، ضائع ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں، ان کے اعمال دنیا میں بھی ضائع ہیں اور آخرت میں بھی ضائع ہیں۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو آگ والے ہیں، آگ والے، ہم فیہا خالدون، اور یہ آگ کے اندر، جہنم کی آگ کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، کہ جو اپنے دین کو بدل دے اس کو قتل کر دو، جو اپنے دین سے مرتد ہو جائے، یعنی جو اسلام سے مرتد ہو جائے، اسلام سے پھر جائے، اس کی سزا اسلام کے اندر کیا ہے کہ اس کو قتل کر دو، اس سے توبہ کروائی جائے گی، اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، والذین، اور جو لوگ، ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اولئک، یہ لوگ، یرجون، امید رکھتے ہیں، امیدوار ہیں، رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، یعنی جو ایمان لے آئے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کی اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ اپنا فضل کرے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمتوں سے نوازے گا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، غفور ہے، بخشنے والا ہے، رحیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شراب کے حکم کے بارے میں پوچھا کہ شراب کا کیا حکم ہے، اس کا پینا، اس کی خرید و فروخت، اور اسی طرح جوئے کے بارے میں بھی پوچھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ جو شراب ہے اور جو جوا ہے، یہ دونوں، ان کے اندر بڑا گناہ ہے، یہ دونوں کبیرہ گناہ ہیں، لیکن یہ بھی ہے کہ ان کے اندر کچھ نہ کچھ نفع بھی ہے، لیکن ان کا جو نقصان ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یسألونک، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، عن الخمر، خمر کے بارے میں، شراب، تو خمر سے کیا مراد ہے؟ شراب، اور خمر کیا ہے کہ کل ما خامر العقل، ہر وہ چیز جو عقل کو ڈھانپ دے، جو عقل کو ڈھانپ لے، وہ خمر ہے، وہ شراب ہے، اس کا حکم شراب والا ہی ہے۔ والمیسر، اور جوئے کے بارے میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں۔
کل کہہ دیجئے فیہما ان دونوں میں یعنی خمر اور میسر میں یعنی شراب میں اور جوئے میں اثم گناہ ہے. اثم کسے کہتے ہیں؟ گناہ کو. کبیر بہت بڑا، ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، یعنی دونوں کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے ان کا. ومنافع للناس، اور ان دونوں میں کیا ہے؟ لوگوں کے لیے منافع بھی ہیں، لوگوں کے لیے کیا ہیں؟ فائدے بھی ہیں. فائدے کیا ہیں؟ یعنی ان دونوں سے مال کمایا جاتا ہے، کچھ لذت مل جاتی ہے شراب پینے سے. اور جو میسر ہے، جو قمار ہے، جو جوا ہے، اس سے ناجائز طریقے سے بعض لوگ بہت زیادہ مال بنا لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان دونوں کے اندر کچھ نہ کچھ فائدے بھی ہیں. وَإِثْمُهُمَا، اور ان دونوں کا جو اثم ہے، جو گناہ ہے، اکبر، وہ زیادہ بڑا ہے، من نفعہما، ان دونوں کے نفع سے. یعنی جب ان کے گناہ کا موازنہ کیے جائے، کمپیریزن کیے جائے ان کے فوائد سے، تو جو گناہ ہے وہ بہت بڑا ہے. جو اس کے جو ان چیزوں کے جو نقصانات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پہ ناراض ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ان کو مول لینی پڑے گی. اور دنیا کے اندر چلو کچھ نہ کچھ فائدہ ہے، لیکن گناہ ان کا بہت بڑا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، جو اگلا جو سوال ہے جو صحابہ نے کیا وہ انفاق کے بارے میں کیا، خرچ کرنے کے بارے میں کیا کہ کتنا خرچ کیا جائے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، کیا چیز خرچ کی جائے، کیسے خرچ کی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا، کیا، ينفقون، وہ خرچ کریں، وہ کیا چیز خرچ کریں اللہ تعالیٰ کے راستے میں. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، العفو، کہ جو بہترین جو چیز ہے وہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو. جو بہترین جو چیز ہے جو تم پاتے ہو اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو. اور اس کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ جو تمہاری اور تمہارے گھر والوں کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کرنے کے بعد جو مال یا پیسہ بچ جاتا ہے تم اس کو خرچ کرو. یہ مراد ہے العفو سے. اس کے دو مطلب ہیں. پہلا مطلب یہ ہے کہ جو سب سے بہترین چیز ہو تمہارے نزدیک، جو اچھی ہو، جو قیمتی ہو، جو بہترین ہو، جو تمہیں سب سے اچھی لگتی ہو، اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو. دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ علاقہ سے مراد ہے کہ جو تمہاری اور تمہارے جو اہل و عیال ہیں کہ جن کی تم پرورش کر رہے ہو، ان سے ان کی جو ضروریات ہیں، ان کی حاجات سے جو چیز زیادہ ہے، جو زیادہ پاتے ہو، وہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، لکم، تمہارے لیے، الآیاتی، آیتوں کو، اپنی نشانیوں کو، لعلکم، تاکہ تم، تتفکرون، تاکہ تم تفکر کرو، تاکہ تم غور و فکر کرو. جی ابھی ہمارا صفحہ نمبر 34 ہے. جی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے اندر، یعنی دنیا کے بارے میں بھی تم غور و فکر کرو اور آخرت کے بارے میں بھی تم غور و فکر کرو. وَيَسْأَلُونَكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں، عن الیتامی، یتامہ کے بارے میں، یتیموں کے بارے میں. صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یتیموں کے بارے میں سوال کیا. جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ بنی اسرائیل کے اندر کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ مگر ایسے طریقے کے ساتھ جو سب سے اچھا ہو. تو صحابہ کو خدشہ لاحق ہوا اور پریشان ہوئے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، کیونکہ بعض جو تھے وہ یتیموں کے والی بھی تھے اور یتیموں کا مال اور یتیموں کا جو کھانا پینا تھا وہ ان کے ساتھ تھا، اکٹھا تھا. تو ان کو ڈر لاحق ہوا کہ کہیں یہ حرام نہ ہو، کہیں ہم یہ ناجائز عمل نہ کریں ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بیان کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی کہ فرمایا کہ کل اصلاح لہم خیر، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ ان کا اصلاح کرنا ان کے لیے خیر، بہتر ہے. اس سے کیا مراد ہے کہ وہ یتیموں کے جو معاملات ہیں ان کی اصلاح کرتے رہیں، ان کو سنوارتے رہیں، ان کو درست کرتے رہیں. تو یہ بہت اچھا عمل ہے. ان کو چاہیے کہ یتیموں کے جو معاملات ہیں اور یتیموں کی جو چیزیں ہیں ان کو اچھی طرح مینج کریں، ان کو کچھ نہ کچھ سنوارتے رہیں. ان کے جو معاملات ہیں اور ان کا جو کھانا پینا ہے
اور جتنی بھی جو چیزیں ہیں جن کے وہ سرپرست ہیں، یہ جو ان کے مال اگر ان کے پاس ہے تو ان کو ان کی اصلاح کرتے رہے. وہ ان تخالطوہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ان کے ساتھ ان کو اپنے ساتھ ملاتے ہو، یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ ان کا کھانا، ان کی رہائش اور ان کا خرچہ وغیرہ اگر تم مشترکہ کر لیتے ہو، اپنے ساتھ کر لیتے ہو، تو فاخوانکم، تو یہ جو یتیم ہے تمہارے بھائی ہیں دین کے اندر، یہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اس میں کوئی ایسی حرج والی بات نہیں ہے. اصل جو ناجائز عمل ہے، یہ جو چیز حرام ہے، وہ کیا ہے کہ ناحق طریقے کے ساتھ اور دھوکہ دہی کے ساتھ ان کے مال کو کھا لیے جائے، ظلم کرتے ہوئے ان کا مال کھا لیے جائے ناحق طریقے کے ساتھ. یہ اصل منع ہے اور یہ چیز حرام ہے. باقی ان کے جو معاملات ہیں، ان کو جو معاملات ہیں اپنے ساتھ ان کو ملا لینا، ان کو مشترک کر لینا، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا جو سامان ہے، ان کا اگر مال ہے اپنے ساتھ اگر رکھ لیتے ہو، ان کی تم سرپرستی کر رہے ہو، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اصل جو مسئلہ وہ یہ ہے کہ ظلم اور زیادتی نہیں کرو اور ان کو نقصان نہیں پہنچانا. اللہ نے فرمایا واللہ، اللہ تعالیٰ یعلم، جانتا ہے، المفسد، مفسد کو، فساد کرنے والے کو. یہاں مفسد سے کیا مراد ہے کہ جو ان کے مال ہیں ان کو ضائع کرنے والا، جو یتیموں کے مالوں کو، یتیموں کی جو چیزیں ہیں، یتیم کا مال اگر اس کے زیر سرپرستی ہے تو یتیموں کے اس مال کو وہ کیا کر دیتا ہے، وہ ضائع کر دیتا ہے کسی بھی طریقے سے، یا وہ ان مال کو ناحق طریقے سے اگر وہ کھا لیتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے مفسد کو من المصلح، اصلاح کرنے والے میں سے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ مصلح کون ہے، درستگی کرنے والا کون ہے، جو درستگی پہ حریص ہے یتیموں کے اموال کی، یتیموں کی چیزوں کی اور ان کے معاملات کی. اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے، اس لیے اصل جو معاملہ ہے، اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی نیت درست ہونی چاہیے اور یتیموں کے ساتھ ظلم اور ستم ایسا نہیں کرنا چاہیے اور نیت ٹھیک کرنی چاہیے اس کے اندر. اللہ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَأَعْنَتَكُمْ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں مشقت میں ڈال سکتا تھا. کہ اللہ تعالیٰ یہ جو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ یتیموں کے مالوں کو اپنے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ ملا لو اور ان کے جو معاملات ہیں ان کو درست کرو، اور ان کے معاملات یا ان کا جو کھانا پینا رہن سہن ہے وہ مشترکہ اگر بنا لو. اللہ تعالیٰ نے یہ جو اجازت دی ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ اس چیز کو حرام قرار دیتا، تو تم کتنی مشقت کے اندر پڑ جاتے، کتنا تمہارے لیے یہ معاملہ باعث مشقت بن جاتا اور باعث تکلیف بن جاتا. تو اللہ تعالیٰ تم پہ بڑا مہربان ہے. تو اللہ نے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ عزیز، بڑا زبردست ہے، حکیم، اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والا ہے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکوں سے نکاح نہ کرو. مشرکوں سے نکاح کرنے کی اجازت بالکل نہیں ہے. مشرک عورت و مرد سے نکاح کی ممانعت ہے کہ ایک مسلمان جو مرد ہے وہ مشرکہ عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، اور اسی طرح ایک جو مومن عورت ہے وہ کسی بھی مشرک مرد سے مطلقاً وہ نکاح نہیں کر سکتی. ہاں، جو اہل کتاب کی جو پاک دامن جو خواتین ہیں، جو عورتیں ہیں، ان کے لیے ان سے نکاح کی اجازت ہے، مسلمان اور مومن مردوں کو، کہ صرف وہ جو اہل کتاب کی، وہ بھی جو پاک دامن ہیں، اگر وہ پاک دامن ہیں تو ان سے اللہ تعالیٰ نے نکاح کی اجازت دی ہے. لیکن یہ بھی مکروہ ہے، اس کو بھی ناپسند کیا گیا ہے کہ اس میں ایمان جانے کا خطرہ ہے، ایمان کا خطرہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَنْكِحُوا، اور مت نکاح کرو، المشرکاتی، مشرکہ عورتوں سے، حتی یؤمنن، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. وَلَأَمَةٌ، اور یقیناً ایک لونڈی، مؤمنۃ، جو مؤمنہ ہو، چاہے اس کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے، انتہائی غریب و مسکین ہے، فرمایا خیر، وہ زیادہ بہتر ہے، من مشرکۃ، ایک مشرکہ عورت سے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ یہ جو مشرکہ عورت ہے یہ تمہیں اچھے لگے، اس کا حسن و جمال ہو اس کے اندر، یا اس کے پاس مال و دولت ہو، لیکن اس کے مقابلے میں ایک جو مومنہ لونڈی ہے، اگرچہ وہ غریب ہے، مسکین ہے، فقیر ہے، تو وہ زیادہ بہتر ہے، خیر یعنی زیادہ اچھی ہے، بہتر ہے. اور فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا، اور مت نکاح میں دو، یعنی اپنی عورتوں کو کن کے نکاح میں مت دو، المشرکین، مشرکوں کے،
اپنی عورتوں کو مشرکوں کے نکاح میں مت دو حتی یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، یعنی اگر وہ مومن ہو جاتے ہیں، اگر وہ ایمان لے آتے ہیں تو پھر ان سے نکاح جائز ہو جائے گا، لیکن اگر وہ حالت شرک میں، حالت کفر میں ہے تو کسی مومن عورت کا، مسلمان عورت کا کسی مشرک مرد سے، چاہے وہ اہل کتاب میں سے کیوں نہ ہو، نکاح جائز نہیں ہے، مطلقاً حرام ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تُنْكِحُوا، اور مت نکاح کرواؤ یا مت نکاح میں دو، المشرکین، مشرکین کے، کن، اپنی عورتوں کو مشرکین کے نکاح میں مت دو۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ولی جو ہے وہ اس کو منع کیا گیا ہے یہاں پہ کہ اے اولیاء، کہ اے جن کو جو ولی ہیں اپنی عورتوں کے، اپنی بیٹیوں کے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو مشرکین کے نکاح میں مت دیں۔ اور حدیث کے بھی اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا نکاح الا بولی، کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ تو نکاح کے اندر ولی کا وجود ہونا اور ولی کی رضامندی یہ شرط ہے، یہ لازمی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ولا عبد، اور یقیناً ایک غلام مؤمن جو مومن ہو، خیر، یہ زیادہ بہتر ہے، من مشرکین، ایک مشرک سے، ایک مشرک مرد سے، ولو اعجبکم، اگرچہ تمہیں وہ اچھا لگے، اگرچہ وہ حسین و جمیل ہو، مال و دولت والا ہو، لیکن ایک غلام جو مومن ہے، چاہے وہ فقیر ہے، چاہے وہ غریب ہے، وہ اس مشرک سے زیادہ بہتر ہے، زیادہ اچھا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اولئک، یہ یعنی یہ مشرکین اور مشرکات، یہ مشرک مرد اور مشرک عورتیں، یدعون، یہ بلاتے ہیں تم کو، الی النار، آگ کی طرف، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یدعو، بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، الی الجنت، جنت کی طرف، یعنی نیک اعمال کی طرف اللہ تعالیٰ بلاتا ہے کہ جو نیک اعمال کرو گے تو جنت ملے گی، والمغفرت، اللہ تعالیٰ مغفرت کی طرف بلاتا ہے، باذنی، اپنے اذن کے ساتھ، اپنے حکم سے، ویبین، اور اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے آیاتہ، اپنی آیتوں کو، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم، تاکہ وہ یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ جی، ہمارا جو اگلا موضوع ہے سوال حیض کے بارے میں، اور اس موضوع کے جو اہم ٹاپکس ہیں وہ کیا ہیں کہ حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہنے کا حکم ہے، یعنی حالت حیض کے اندر بیویوں سے جماع کرنا حرام ہے، ہم بستری صحبت کرنا حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ توابین اور متطہرین کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، اور اسی طرح بیویوں کے پاس آنے کے احکامات کا ذکر ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں، عن المحیض، محیض کے بارے میں۔ محیض کیسے کہتے ہیں؟ حیض کو کہتے ہیں، جن کو پیریڈز کہتے ہیں، مینسز کہتے ہیں، کہ جو خاص خون ہے جو ہر مہینے میں خاص مخصوص وقت میں جاری ہوتا ہے عورت کے رحم سے۔ تو اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے، ہوا، وہ یعنی حیض کا خون جو ہے وہ اذا ہے۔ اذا سے مراد کیا ہے؟ اس کے تین مطلب ہے، ایک یہ ہے کہ گندگی ہے، دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ بیماری ہے، کہ یہ بیماری ہے کہ اس حالت کے اندر عورت صحت مندی سے بیماری کی طرف زیادہ قریب ہوتی ہے، اور تیسرا مطلب ہے تکلیف کا باعث ہے یہ۔ تو فاعتزلوا، تو علیحدہ ہو جاؤ، الگ رہو، النساء، عورتوں سے، فی المحیض، محیض میں، یعنی حیض کی حالت میں، یعنی حیض کی حالت میں عورتوں سے جماع جو ہے وہ حرام ہے، ہم بستری اور صحبت حرام ہے، اور اس کے علاوہ جو جائز جو اعمال ہیں، جو افعال ہیں وہ جائز ہیں، مثلا بوس و کنار ہے، چمٹنا ہے، تو اس طرح کے جو عمل ہیں وہ جائز ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اللہ نے فرمایا کہ ان کے قریب مت جاؤ، یعنی ہم بستری یا جماع نہ کرو، حتی یہاں تک کہ یطہرن، وہ پاک ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یہاں تک کہ ان کا حیض کا خون منقطع ہو جائے، بند ہو جائے۔ فَإِذَا، پھر جب تطہرن، وہ خوب پاک ہو جائیں، یعنی غسل کر لیں، فَأْتُوهُنَّ، پھر آؤ ان کے پاس، من حیث، جہاں سے امرکم اللہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اور اس سے مراد کیا ہے کہ اس کے بعد جو ہے تم جماع کر سکتے ہو، لیکن کہاں سے؟ کہ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا، یعنی فرج کے اندر، قبل کے اندر، اگلی شرمگاہ کے اندر۔ ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یحب، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے،
التوابین بہت زیادہ توبہ کرنے والوں سے، وہ یحب اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے المتطہرین بہت زیادہ طہارت اور پاکیزگی حاصل کرنے والوں سے۔ تو حالت حیض کے اندر جو جماع ہے، جو بیوی سے جو صحبت ہے، وہ حرام ہے، اور ایک حدیث کے اندر اس کا کفارہ بھی بیان ہوا ہے کہ جو حالت حیض کے اندر اپنی بیوی سے جماع کر لیتا ہے تو اس کو 1 دینار یا نصف دینار اس کو صدقہ کرنا چاہیے۔ اس میں اختیار ہے کہ چاہے 1 دینار صدقہ کرے یا آدھا دینار وہ صدقہ کرے۔ تو حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں کے اندر یہ رواج تھا کہ جب ان کی عورتیں جب وہ حالت حیض کے اندر ہوتی تھی تو ان کے ساتھ کھانا پینا وہ چھوڑ دیتے تھے اور ان کو نجس سمجھتے تھے، ناپاک سمجھتے تھے، اور نہ گھر میں ان کے ساتھ گٹھے رہتے تھے۔ تو صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا ذکر کیا اور سوال کیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اور اسی طرح حالت حیض کے اندر ایک عورت جو ہے وہ اس کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، نماز اس پہ حرام ہے، اور اسی طرح روزہ بھی۔ تو جب وہ حالت حیض سے پاک ہوگی تو نماز کی قضا نہیں دے گی لیکن روزے کی قضا وہ دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر فرمایا کہ نساؤکم جو تمہاری عورتیں ہیں، حرث لکم وہ تمہاری کھیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیویوں کو جو ان کے شوہر ہیں ان کے لیے کھیتیاں قرار دیا۔ اس سے کیا مراد ہے کہ ایک مرد اپنی بیوی کے رحم میں نطفہ ڈالتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ اس کو اولاد عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیویوں کو ان کے شوہروں کے لیے حرث بنا دیا، کھیتی بنا دیا۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ، اللہ نے فرمایا کہ آؤ اپنی حرث کے اندر، اپنی کھیتی کے اندر، اَنَّ شِئْتُمْ، جیسے بھی کسی بھی کیفیت سے تم چاہو، لیکن آنا جو ہے وہ کھیتی کی جگہ پہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ اگلی شرمگاہ ہے، نہ کہ پچھلی شرمگاہ جس کو دبر کہتے ہیں۔ تو اس میں جو جماع ہے وہ حرام ہے، دبر میں جماع جو ہے وہ حرام ہے، جیسے کہ ایک حدیث کے اندر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی اس مرد پہ کہ جو اپنی بیوی سے پچھلے راستے سے آتا ہے اور پچھلے راستے میں اس کے جماع کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مرد پہ لعنت کی ہے۔ تو جو کھیتی کی جو جگہ ہے وہ اگلی شرمگاہ ہے جو قبل ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، کہ اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو، اپنے نفسوں کے لیے، اپنے آپ کے لیے نیک اعمال آگے بھیجو جو اصل میں جو تمہیں کام آنے والے ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، تم جان لو، أَنَّكُمْ، کہ بے شک تم ملاقو، تم اس کو ملنے والے ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور یہ جان لو کہ تم اللہ تعالیٰ سے ملنے والے ہو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو اہل ایمان ہیں ان کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ جی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں یہ بیان فرمایا کہ جو تمہاری جو قسمیں ہیں ان کو نیکی کرنے کے اندر آڑ نہ بناؤ، کہ تم نیکی کرنا چھوڑ دو، تم تقوی اختیار کرنا چھوڑ دو، تم لوگوں کے درمیان صلح کرنا چھوڑ دو کہ تم نے قسم کھا لی، تو نیکی کے کام نہ کرنے کی قسم اٹھا لینا اور پھر نیکی کے کام نہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا، اور مت بناؤ اللہ تعالیٰ کو عُرْضَةً نشانہ لِأَيْمَانِكُمْ، اپنی ایمان یعنی اپنی قسموں کا، اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ مت بناؤ۔ اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کو مانے نہ بناؤ، روکنے والا نہ بناؤ۔ کس چیز سے؟ ان تبرو، کہ تم نیکی کرو، وتتقوا، اور تم بچو، وتصلحوا بین الناس، اور تم لوگوں کے درمیان صلح کرو۔ یعنی بعض لوگ قسم کھا لیتے تھے کہ فلاں نیکی نہیں کریں گے یا تقوی اختیار فلاں چیز سے نہیں بچیں گے، اور اسی طرح قسم کھا لیتے تھے کہ ہم فلاں کے درمیان صلح نہیں کریں گے یا فلاں سے ہم بات نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا جو بہانہ نہ بنا لو، مانے نہ بنا لو، کہ تم جو ہے یہ بہانہ بنا لو کہ قسم کھا لی ہے کہ یہ کام، یہ نیکی کا کام میں نے نہیں کرنا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ قسم کا کفارہ ادا کرو اور وہ نیکی کا عمل سر انجام دو۔ کہ واللہ، اور اللہ تعالیٰ سمیع، سننے والا ہے، علیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جو اعمال ہیں ان کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ جی، اس کے بعد ہمارا یہ آخری صفحہ انشاءاللہ، اللہ نے فرمایا کہ لا یؤاخذکم، اللہ تعالیٰ نہیں گرفت کرتا، نہیں پکڑ کرتا تمہاری، باللغوی،
لغو میں یعنی وہ قسمیں کہ جو تم بغیر ارادے کے بغیر قصد کے تم کھا لیتے ہو، فی ایمانکم تمہاری قسموں میں، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ تمہاری قسموں میں جو لغو قسمیں ہوتی ہیں، جو بغیر کسی قصد کی ہوتی ہیں، بغیر ارادے کی ہوتی ہیں، بغیر سوچے سمجھے بس منہ سے تمہارے نکل جاتا ہے، یہ عادتاً جو تم قسم کھا لیتے ہو، اللہ تعالیٰ ان پہ تمہاری گرفت نہیں کرے گا، یہ معاف ہیں۔ اس کو لغو قسم کہتے ہیں، یمین اللغو کہتے ہیں، کہ جو لغو ہیں تو ان پہ اللہ تعالیٰ تمہاری جو گرفت ہے وہ نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں پکڑے گا، مواخذہ نہیں کرے گا۔ ولیکن، اور یہ یاد رکھو، لیکن یؤاخذکم، اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ کرے گا کس چیز پہ؟ بما کسبت، جو کمایا، قلوبکم، تمہارے دلوں نے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ جو قسمیں تم دل سے کھاتے ہو، ارادہ کر کے کھاتے ہو، قصد کر کے کھاتے ہو، اللہ تعالیٰ کی جو قسم کھاتے ہو، اس پہ اللہ تعالیٰ تمہاری گرفت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پہ تمہارا مواخذہ کرے گا۔ یعنی اگر تم نے قصد کر کے ارادتاً کسی چیز پہ قسم کھائی ہے تو اس کو تمہیں اس کام کو پورا کرنا پڑے گا۔ اگر تم وہ کام پورا نہیں کرو گے تو تمہیں قسم کا کفارہ دینا ہوگا، قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ اور قسم کا کفارہ کیا ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے، یا گردن آزاد کرے۔ اگر یہ کام نہیں کر سکتا تو 3 دن کے روزے رکھ لے، 3 دن کے روزے پھر رکھنے پڑیں گے، تو یہ قسم کا کفارہ ہے۔ اور اسی طرح اگر ایک انسان جھوٹی قسم کھا لیتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث کے اندر سے یمین غموس کرا دیا گیا کہ جھوٹی قسم جو کھائے گا، وہ جھوٹی قسم اس کو جہنم میں لے جائے گی، جہنم میں اس کو ڈبو دیا جائے گا، اس کو ڈبویا جائے گا۔ تو جھوٹی قسم جو کھاتا ہے اس کا کفارہ تو نہیں ہے، لیکن اس کا آخرت کے اندر عذاب ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا یہ باعث ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایلا کے جو ہے وہ احکام بیان کیے۔ ایلا کا مطلب یہ کیا ہے؟ ایلا کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنی بیوی سے تعلق قائم نہ کرنے کی قسم کھا لیتا ہے، یعنی 4 مہینے سے زیادہ یا بغیر کسی معین مدت کے لیے کہ وہ اپنی بیوی سے تعلق نہیں قائم رکھے گا، یعنی اس سے صحبت یا مباشرت نہیں کرے گا، جماع نہیں کرے گا، تو یہ ایلا ہے۔ تو ایسے ہوتا تھا کہ لوگ اپنی بیویوں سے تعلق قائم نہ کرنے کی قسم کھا لیتے تھے اور اسی طرح ان کو چھوڑ دیتے تھے بغیر کسی معین مدت کے، تو وہ لٹکی رہتی تھیں اور ان کو ضرر اور نقصان پہنچتا تھا۔ تو اسلام نے اس رسم کو ختم کیا اور یہ حکم جاری کر دیا کہ 4 مہینے کی مدت ہے۔ اگر کوئی انسان 4 مہینے یہ 4 مہینے سے کم کی اگر وہ قسم کھاتا ہے کہ اپنی بیوی سے وہ تعلق قائم نہیں کرے گا، تو اگر وہ مدت پوری کرتا ہے تو اس کے بعد اگر وہ اپنی بیوی سے تعلق قائم کرتا ہے تو اس کو کوئی کفارہ نہیں دینا پڑے گا۔ لیکن اگر وہ مدت گزر جاتی ہے، اس سے زیادہ جو ہے وہ تعلق کو قائم نہیں کرتا، تو اس صورت میں اسے کفارہ دینا پڑے گا۔ اگر وہ اس سے پہلے اس جو مدت اس نے مقرر کی ہے، اگر مثال کے طور پہ اگر اس نے 3 مہینے مقرر کی ہے یا 2 مہینے مقرر کی ہے کہ 2 مہینے تک یا 3 مہینے تک یا 3.5 مہینے تک وہ اپنی بیوی سے تعلق قائم نہیں کرے گا، لیکن اس سے پہلے وہ تعلق کو قائم کر لیتا ہے، تو پھر اس صورت میں کیا ہے کہ اس کو کفارہ دینا پڑے گا، قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، اور پھر اپنی بیوی سے تعلق کو قائم کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ 4 مہینے سے زیادہ 4 مہینے سے زیادہ وہ اگر قسم کھا لیتا ہے، تو جب 4 مہینے گزریں گے تو اس کو مجبور کیا جائے گا کہ اپنی بیوی سے تعلق کو قائم کرے۔ اگر وہ تعلق کو قائم نہیں کرتا تو اس کو پھر طلاق پہ مجبور کیا جائے گا، یا تو تم تعلق قائم کرو اپنی بیوی سے یا اس کو طلاق دو۔ اللہ نے فرمایا کہ للذین، ان لوگوں کے لیے کہ یؤلون، جو اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لیتے ہیں، من نسائہم، اپنی عورتوں سے یعنی اپنی بیویوں سے، تربص، انتظار کرنا ہے، ان کو روکنا ہے، انتظار کرنا ہے، 4 اشہر، مہینے، یعنی جو لوگ ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنی عورتوں سے قسم کھا لیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں سے قسم کھا لیتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ تعلق نہ قائم کرنے کی قسم کھا لیتے ہیں،
تو 4 ماہ انتظار کرنا ہے. تو ان کو کتنے مہینے ان کے لیے ہیں کہ وہ 4 مہینے وہ انتظار کریں گے. فَإِن فَاءُوا پھر اگر وہ رجوع کر لیتے ہیں, یعنی پھر اگر وہ اپنی بیویوں سے تعلق کو قائم کر لیتے ہیں, تو فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور غفور ہے, معاف کرنے والا ہے, بخشش کرنے والا ہے, رحیم تو پھر اللہ تعالیٰ انتہائی رحم کرنے والا ہے. جی اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَإِن اور اگر عزموا وہ عزم کر لیں, وہ پختہ ارادہ کر لیں, طلاق کا یعنی اگر وہ طلاق کا پختہ ارادہ کر لیں, تو فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا ہے, علیم جاننے والا ہے. یعنی 4 مہینے گزرنے کے بعد اگر ایلا کیا ہے اور 4 مہینے بھی گزر گئے ہیں اور وہ رجوع بھی نہیں کرتا, تو خود بخود طلاق واقع نہیں ہوگی جب تک کہ وہ طلاق دے نہیں دیتا. تو پھر کیا ہوگا کہ اس کو حکم دیا جائے گا, شوہر کو حکم دیا جائے گا کہ تم اپنی بیوی سے تعلق کو قائم کرو, اس کے ساتھ صحبت کرو. اور اگر وہ نہیں یہ کام کرتا تو اس کو جو حاکم وقت ہے, جو مسلمانوں کا جو حکمران ہے, حاکم ہوگا, تو وہ اس کو مجبور کرے گا کہ یا تم طلاق دو یا اپنی بیوی کے ساتھ تعلق کو قائم کرو. اس سے زیادہ جائز نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ اس کو معلق چھوڑے, ایسے ہی لٹکتا چھوڑ دے, نہیں, بلکہ یا تو اسے اس کو تعلق قائم کرنا ہوگا یا اس کو طلاق دینی ہوگی. جی اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو مطلقات ہیں, ایسی مطلقات جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں کہ جن سے صحبت کی گئی ہو, جن سے مباشرت کی گئی ہو, ان کی عدت کا بیان اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ ان کی عدت کتنی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ والمطلقات کہ جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں جن کو طلاق دی گئی ہے, یتربصن وہ انتظار کریں, یتربصن انتظار میں رکھیں, بانفسہن اپنے نفسوں کو, یعنی اپنے آپ کو, ثلاثۃ قروء 3 حیض, یعنی 3 حیض تک وہ اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں. یعنی آگے کہیں ان کا نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ عدت نہ گزار لیں جو 3 حیض ہے. 3 حیض جب تک مکمل نہیں ہوتے تب تک وہ آگے نکاح کسی سے نہیں کر سکتی. وہ عدت کے اندر ہیں, عدت کے اندر کسی سے ان کا نکاح نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے فرمایا کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو متعلقہ ہے, یعنی وہ متعلقہ کہ جو حمل والی بھی نہ ہو, کیونکہ جس کو حمل ہے اس کو اگر اس کا شوہر طلاق دے دیتا ہے تو اس کی عدت کیا ہے, وضع حمل ہے. جب وضع حمل ہوگا, جب اس کا بچہ ہو جائے گا تو اس وقت اس کی عدت ختم ہو جائے گی. اور اسی طرح اگر ایسی عورت ہے کہ جس کو طلاق دی گئی ہے کہ جس کے ساتھ اس کے شوہر نے صحبت نہیں کی ہے, صرف عقد نکاح ہوا ہے لیکن ابھی صحبت نہیں ہوئی, اس سے مباشرت نہیں ہوئی, اور اس نے اس کو طلاق دے دی ہے, تو اس کی کوئی عدت نہیں ہے, اس کے لیے کوئی عدت نہیں ہے. اور اسی طرح کہ ایسی عورت جس کو مینسز, جس کو حیض نہیں آتا, اس کی عدت 3 مہینے ہے. تو یہاں پہ اس آیت کے اندر جو متعلقات کا ذکر ہے, صرف ان عورتوں سے, ان متعلقات سے وہ والی متعلقات, وہ طلاق یافتہ عورتیں مراد ہیں کہ جن سے ان کے شوہر صحبت کر چکے ہیں. تو ان کی عدت کتنی ہے, 3 حیض ہے. تو ولا یحل لہن, اللہ نے فرمایا ان کے لیے حلال نہیں ہے, جائز نہیں ہے ان عورتوں کے لیے, ان یکتمن کہ وہ چھپائیں, ما خلق اللہ جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, فی ارحامہن ان کے رحموں کے اندر, ان کے رحموں کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ ان کو چھپائیں. تو اس سے کیا مراد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے رحم کے اندر پیدا کیا ہے, تو اس سے ایک مراد ہے حیض, کہ وہ یہ مت چھپائیں کہ ابھی ان کا کون سا حیض ہے, پہلا ہے, دوسرا ہے یا تیسرا ہے, بلکہ جو صحیح ہے وہ بتائیں. کیونکہ اگر وہ حیض کو چھپائیں گی تو اصل عدت سے پہلے یا بعد میں فارغ ہوں گی. اگر وہ دوسرا اس سے مراد ہے کہ حمل, اگر وہ حمل سے ہیں, پیگننٹ ہیں, تو وہ اس بات کو بالکل نہ چھپائیں, بلکہ ان پہ فرض ہے, ان کو بتانا لازمی ہے کہ وہ پیگننٹ ہیں, کہ وہ حمل سے ہیں. اگر حمل چھپائیں گی تو کسی کا بچہ دوسرے کے نام لگ جائے گا, ان کو بتانا فرض ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ چھپائیں.
ان कुन्ना अगर वो युमिन्ना अगर वो ईमान रखती हैं बिल्लाही अल्लाह ताला पर, वल यौमिल आखिरी आखिरत के दिन पर, अगर आखिरत के दिन अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखती हैं तो उनके लिए हलाल नहीं है, उनके लिए जायज़ नहीं है कि उनके रहमों के अंदर अल्लाह ताला ने जो चीज़ पैदा की है, यानी हैज़ अगर उनको आता है या उनका अगर वो हामला हो गई हैं, हमल से हो गई हैं और उनको तलाक हो चुकी है, तो उनके लिए लाजमी है कि वो सच बोलें, सही सही बताएं। वह बुऊलतुहुन्ना, इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनके खामद अहक्कु ज़्यादा हकदार हैं बिरद्दिहिन्ना, उनके लौटाने के, उनके लौटा लेने के, यानी रुजू करने के, फी ज़ालिका उसके अंदर, यानी इद्दत के अंदर। अल्लाह ने फरमाया कि इद्दत के अंदर अगर खामद रुजू करना चाहता है तो उसका हकदार है, उससे औरत उसको मना नहीं कर सकती कि इद्दत के अंदर, इद्दत खत्म होने से पहले पहले वो रुजू कर सकता है। लेकिन कौन सी तलाक? पहली और दूसरी तलाक के बाद, यानी अगर एक खामद ने अपनी बीवी को पहली तलाक दी तो उसके बाद वो रुजू कर सकता है। फिर अगर दूसरी तलाक दी तो दूसरी तलाक के बाद भी वो रुजू कर सकता है और इद्दत के दौरान वो रुजू कर सकता है। इद्दत अगर ख़त्म होगी, अगर पहली तलाक दी और 3 हैज़ उसकी इद्दत है, 3 हैज़ मुकम्मल होंगे, जो ही 3 हैज़ मुकम्मल होंगे और तोहर उसको आएगा तो वो अपने शोहर से आज़ाद हो जाएगी, अलहदा हो जाएगी, अब वो उसकी बीवी नहीं रही। इसी तरह अगर पहली तलाक दी और उसने रुजू कर लिया तो उसकी बीवी ही है। फिर अगर कभी उसने ज़िंदगी के अंदर दूसरी तलाक दे दी तो फिर भी वो जो 3 हैज़ इद्दत है उसके अंदर वो शोहर अपनी बीवी से रुजू कर सकता है, उसकी बीवी ही है। अगर वो इद्दत ख़त्म होगी, 3 हैज़ ख़त्म होगी, तो फिर वो उससे जुदा हो जाएगी, उसकी बीवी नहीं रहेगी। या अगर हमल से है तो जब उसका वज़ा हमल होगा तो उसकी इद्दत मुकम्मल हो जाएगी और उसकी बीवी नहीं रहेगी, उससे आज़ाद हो जाएगी। लेकिन जो तीसरी जो तलाक है, जब तीसरी तलाक हो जाएगी तो उसके बाद रुजू का कोई हक हासिल नहीं है, उसके बाद वो अपनी बीवी से रुजू नहीं कर सकता, वो उसके लिए हमेशा के लिए उससे जुदा हो जाएगी और उससे दोबारा उसका निकाह 2 सूरतों में ही हो सकता है। या तो वो आगे कहीं निकाह करे और उसका शोहर वो फोत हो जाए तो फिर वो पहला जो उसका शोहर है उससे वो निकाह कर सकती है, या उसका जो इन तीसरी तलाक के बाद वो आगे कहीं शादी करती है अपनी आज़ाद मर्जी से, फिर वो उसका जो शोहर है फिर उसको आज़ाद मर्जी से उसको तलाक दे देता है, तो फिर उस सूरत में वो अपने पहले वाले शोहर से, जो साबका शोहर है, उससे वो निकाह कर सकती है। अल्लाह ने फरमाया कि इन अरादू इस्लाह, अगर वो इस्लाह चाहता हो, इद्दत के दौरान वो रुजू कर सकता है, अगर वो दुरुस्तगी चाहता हो, अगर उसको तंग ना करे, अजियत देने का उसका इरादा ना हो बल्कि इस्लाह का इरादा हो। फिर फरमाया वलहुन्ना, और उनके लिए यानी औरतों के हक, औरतों के लिए हुकूक हैं, मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना, उसके मिसल के जो हक उन पर हैं शोहरों के, यानी औरतों के भी वैसे ही हक हैं जैसे उनके शोहरों पे हक हैं, जैसे शोहरों के उन पर हक हैं, इसी तरह जो बीवियां हैं उनके भी हक हैं, बिल मारूफी, मारूफ के साथ। फिर अल्लाह ने फरमाया वलिर रिजाली, और मर्दों के लिए अलैहिन्ना, उन औरतों पे दरजतुन, एक दर्जा है, यानी अल्लाह ताला ने मर्दों को औरतों पे एक दर्जा अता फरमाया है, एक दर्जा ज्यादा है उनका, मर्दों का एक दर्जा क्या है, ज्यादा है। और उसकी वजह क्या है कि जो मर्द हैं, जो शोहर हैं, वो अपनी बीवियों पे खर्च करते हैं, अल्लाह ताला ने उनकी सरपरस्ती की जिम्मेदारी लगाई है, उनको कव्वाम बनाया है, और इसी तरह अल्लाह ताला ने कुव्वतें भी ज्यादा अता फरमाई हैं। और अल्लाह ने फरमाया कि वल्लाहु, और अल्लाह ताला अजीज, बड़ा अजीज है, बड़ा जबरदस्त है, बड़ा गालिब है और हकीम है, अल्लाह ताला बड़ी हिकमत वाला है। जी, तो तलाक की जो रजी है वो 2 मरतबा है। अगली आयत जो है हमारी, ये आयत नंबर 229 है, आखिरी हमारी आयत है। तो इसके जो मौज़ूआत हैं वो क्या है कि जो तलाक रजी है, यानी वो तलाक के जिसके बाद रुजू का हक हासिल होता है, तलाक रजी 2 मरतबा, यानी जो पहली तलाक है वो भी तलाक रजी होती है कि इद्दत के अंदर शोहर अपनी बीवी से रुजू कर सकता है, और दूसरी तलाक के बाद भी जो इद्दत है उसके अंदर शोहर अपनी बीवी से रुजू कर सकता है। तो ये जो तलाक रजी है ये 2 मरतबा है,
لیکن جو تیسری طلاق ہے وہ طلاق رجعی نہیں ہے، وہ طلاق بائن ہے۔ جی اللہ نے فرمایا کہ الطلاق، اور جو طلاق ہے مرتانی، 2 دفعہ ہے، وہ طلاق کہ جس کے بعد جو ہے رجوع کا حق حاصل ہوتا ہے ایک مرد کو، وہ کتنی دفعہ ہے؟ وہ 2 دفعہ ہے، الطلاق مرتانی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، تو پھر کیا ہے کہ پہلی یا دوسری طلاق کے بعد روک رکھنا ہے، بِمَعْرُوفٍ، اچھے طریقے سے، یعنی کہ پھر یہ ہے کہ وہ رجوع کر لے تو اچھے طریقے سے وہ رجوع کر لے اور اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھے، او تصریحٌ، یا اس کو چھوڑ دینا ہے، اس کو رخصت کر دینا ہے، یعنی کہ بیوی کو بِإِحْسَانٍ، نیکی کے ساتھ، احسان کے ساتھ، کہ اگر اس نے پہلی طلاق دے دی ہے تو اب اس کے پاس 3 حیض عدت ہے، عدت کا وقت اس کے پاس موجود ہے، تو اس کے پاس 2 آپشن ہیں، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، یا رجوع کر لے اچھے طریقے سے، اچھے طریقے سے وہ کیا کر لے؟ اپنی بیوی سے رجوع کر لے عدت کے اندر ہی، اور اگر وہ رجوع نہیں کرتا تو تصریح بِإِحْسَانٍ، کہ رجوع نہیں کرتا تو عدت گزرنے کے بعد اس کی بیوی خود بخود اس سے آزاد ہو جائے گی۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اللہ نے فرمایا اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے، کیا چیز حلال نہیں ہے؟ ان تأخذوا، کہ تم لے لو، مما، اس میں سے، آتیتموہن، جو دیا ہے تم نے اپنی عورتوں کو، اپنی بیویوں کو، شیئن، کوئی بھی چیز، یعنی جو تم نے حق مہر ان کو دے دیا ہے، جو چیزیں تم نے ان کو دے دی ہیں حق کے مہر کے طور پہ، تو بیوی سے وہ حق مہر لینا وہ جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے، وہ اس کو نہیں لے سکتا۔ الا، ایک صورت ہے، ان یخافا، کہ وہ دونوں ڈریں، اللہ کہ وہ نہ یقیما، قائم کر سکے، حدود اللہ، اللہ تعالیٰ کی حدود۔ اگر وہ دونوں ڈرتے ہوں کہ اگر وہ گٹھے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہیں کر سکتے، وہ شریعت پہ عمل نہیں کر سکتے، تو فَإِنْ خِفْتُمْ، تو پھر اگر تم ڈرو، یعنی پھر اس صورت میں کیا ہے کہ وہ اگر ان کا آپس میں تنازع ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ آپس میں گٹھا رہ کے اللہ تعالیٰ کی حدود کو اگر وہ قائم نہیں رکھ سکتے، تو پھر کیا ہے کہ دونوں جو میاں بیوی ہیں، وہ جو صلح کرانے والے ہیں، جو ان کے خاندان کے جو بڑے ہیں، جو ولی ہیں، اولیاء ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، ان پہ اپنے معاملے کو پیش کریں۔ پھر اگر وہ ڈریں، اگر وہ دونوں کے حالات کو دیکھ کے وہ یہ جانیں اور وہ یہ فیصلہ کریں کہ اللہ یقیما حدود اللہ، کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، فلا جناح علیہما، پھر ان دونوں پہ کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی میاں بیوی پہ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، فی مفتدت بھی، کہ عورت جو ہے وہ کیا کرے، اپنی جان چھڑانے کے لیے، اپنی رہائی پانے کے لیے اپنے شوہر سے، اس سے علیحدگی حاصل کرنے کے لیے کچھ دے دے، کچھ فدیے کے طور پہ دے دے، کچھ مال اس کو دے دے، تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، ان دونوں پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی جو اس نے مہر اپنے شوہر سے لیا تھا، اگر وہ مہر اس کو واپس کر دیتی ہے، تو اس آیت کے اندر خلا کا بیان ہے۔ اس آیت کے اندر کس چیز کا بیان ہے؟ خلا کا بیان ہے کہ عورت خاوند سے علیحدگی حاصل کرنا چاہے، عورت خاوند سے اگر علیحدگی حاصل کرنا چاہتی ہے تو اس صورت میں خاوند عورت سے اپنا دیا ہوا مہر واپس لے سکتا ہے، اور اگر خاوند علیحدگی قبول کرنے پر آمادہ نہ ہو، اگر خاوند علیحدگی قبول کرنے پہ آمادہ نہیں ہوتا، اس کو نہیں چھوڑتا، تو عدالت جو ہے وہ خاوند کو طلاق دینے کا حکم دے گی، عدالت حکم دے گی کہ اپنی عورت کو طلاق دے دو۔ اگر وہ نہ مانے، اگر پھر بھی وہ انکار کرتا ہے، وہ اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیتا ہے، تو پھر جو عدالت ہے وہ ان کا نکاح آپس میں ختم کر دے گی، نکاح دونوں کا فسخ کر دے گی۔ تو خلا جو ہوتا ہے وہ بذریعہ طلاق بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طرح جو خلا ہے وہ بذریعہ فسخ بھی ہو سکتا ہے، بذریعہ طلاق بھی ہو سکتا ہے اور بذریعہ فسخ بھی ہو سکتا ہے، فسخ کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے اور طلاق کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، اور دونوں صورتوں میں جو خلا کی جو عدت ہے وہ ایک حیض ہے۔ تو خلا میں عورت شوہر سے علیحدگی کا مطالبہ کرتی ہے، لیکن کوئی عذر ہو، کوئی وجہ ہو، کوئی شرعی وجہ ہو، کوئی شرعی سبب ہو، اور بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی شرعی سبب کے اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے طلاق کا سوال کرتی ہے، تو ایک حدیث کے اندر ہے
کہ جو بھی عورت اپنے شوہر سے بغیر کسی وجہ کے شرعی سبب کے اگر وہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جنت کی خوشبو اس پہ حرام ہے. تو بغیر وجہ کے بغیر شرعی عذر کے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرنا یا اس سے خلع کا مطالبہ کرنا، خلع لینا، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے. اگر کوئی وجہ ہو، کوئی شرعی عذر ہو تو اس صورت میں خلع کیسے ہوگا کہ عورت جو اس نے مہر لیا تھا وہ مہر اپنے شوہر کو واپس کرے. تو اس صورت میں یا دونوں کسی چیز پہ متفق ہو جائیں کہ اتنا مال عورت اپنے شوہر کو دے گی تو اس کے بعد وہ اس کو طلاق دے دے گا یا اس کو خلع دے دے گا. اللہ نے فرمایا کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، تو پھر اللہ تعالیٰ کی حدوں سے آگے مت بڑھو، اس سے تجاوز مت کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے حدیں مقرر کر دی ہیں. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی حدوں سے آگے بڑھتا ہے، ان کو تجاوز کرتا ہے، فَأُولَئِكَ، پس یہ لوگ، ہم الظالمون، یہی وہ جو لوگ ہیں، یہ ظالم ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پھلانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدوں کو کراس کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حدوں سے تجاوز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ظالم قرار دیا. تو الحمدللہ یہاں پہ آج کا ہمارا سبق ختم ہوتا ہے. کفار مجلس کی دعا پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.